ہے یہ فرمائیے گا کہ اب یہ جنگ عملی طور پہ فوجی جنگ کا تو اختتام ہو گیا ہے نا، جب امریکہ نے کہہ دیا کہ ٹل فردر نوٹس ہم نے سیز فائر کا اعلان کر دیا ہے، 2-5 دن نہیں ہے، مگر ایک دوسرے انداز کی جنگ جو ہے وہ لانچ ہو گئی ہے جو کہ بلاکیڈ کی صورت میں ہے، جس نے ایران کا معاشی محاصرہ کر لیا ہے۔ اس کا کیا آپ کو مستقبل نظر آ رہا ہے؟ کس رخ پہ اب یہ گاڑی آگے بڑھ رہی ہے؟ میں دیکھنا یہ ہوگا کہ ایران کی قوت برداشت زیادہ ہے یا امریکہ کی یہ صلاحیت کہ وہ بلاکیڈ برقرار رکھ سکے۔ دونوں کے لیے مشکلات ہیں۔ بلاکیڈ برقرار رکھنا آسان نہیں ہوتا۔ میں نے ماہرین سے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے بہت زیادہ عسکری اثاثوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور امریکہ کے جو عسکری اثاثے اس وقت خلیج عرب، خلیج فارس کے قریب ہیں، وہ شاید یہ کام مستقل طور پر ہمیشہ نہ کر سکیں اور بہت عرصے طویل عرصے تک نہ کر سکیں۔ تو آخر میں صدر ٹرمپ کو بھی اپنی تمام مشکلات دیکھتے ہوئے، جن کا آپ نے بہت اچھی طرح سے احاطہ کیا ہے اپنے پروگرام میں، یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کس مرحلے پر فتح کا اعلان کر کے اپنے لوگوں کو یہ کہہ کے کہ میں نے اپنے اہداف حاصل کر لیے، اس جنگ سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ دوسری طرف ایران کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ وہ کتنی تباہی، کتنی مشکل اور کتنی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ جس کا آپ نے سکت کی بات کی، یہ کوئی جو بلاکیڈ ہے یا یہ جو ناکہ بندی ہے، یہ لامتناہی تو نہیں چاہیے نا، کیونکہ یہ ہر روز ایران کی جو معیشت ہے اس کی بہت بھاری قیمت اس کو ادا کرنی پڑ رہی ہے، ہر روز اس پر اس کا پریشر ہے، جو معاملات ان ناکہ بندی کی وجہ سے آئے ہیں۔ تو یہ ایک عام خیال یہ ہے کہ ہر روز ان پہ بھاری ہوگا اور ہر روز ایران پہ مذاکرات کے لیے آنے کا جو بوجھ ہے یا جو پریشر ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آپ اس کے ایگری کرتے ہیں؟ اگر ایران کی جو قیادت ہے وہ واقعی اس چیز میں دلچسپی رکھتی کہ اس کے عوام کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں یا اس کے قومی اثاثے تباہ ہو رہے ہیں، اس کی عسکری قوت کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے، تو شاید وہ پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیتے کہ مذاکرات کی میز پر بیٹھا جائے اور کچھ تھوڑی بہت ٹرمپ کی مزاج کی رعایت دیتے ہوئے ان کی باتوں کو نظر انداز کر کے اصل معاملات کو طے کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن ایران کی جو حکومت ہے وہ ان حکومتوں کی طرح نہیں ہے جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ملک میں اشیاء ضرورت کی قیمتیں کیا ہیں، لوگوں کی کو بنیادی سہولتیں مل رہی ہیں یا نہیں۔ وہ ایک اپنے آپ کو نظریاتی ریاست قرار دیتے ہیں، اور نظریاتی ریاستیں اکثر بڑی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں، کیونکہ اس میں قیمت اعلیٰ قیادت ادا نہیں کرتی، عام لوگ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ معاشی دباؤ بڑھتا چلا جائے گا، لیکن ایران میں ماضی میں بھی کئی مواقع پر معاشی دباؤ کو نظر انداز کیا ہے اور اس کے لیے دوسرے حل ڈھونڈے ہیں۔ اب اگر سمندر کے ذریعے تجارت ان کے لیے مشکل ہوگی تو وہ دوسرے ذرائع ڈھونڈیں گے۔ یہ یاد رکھیے کہ ایران کی حکومت بھی ایک غیر روایتی حکومت ہے، وہ بین الاقوامی قانون توڑنے میں کوئی بہت زیادہ جھجک نہیں محسوس کرتے۔ اسمگلنگ وغیرہ ماضی میں بھی وہاں سے ہوتی رہی ہے۔ سرکار کی پشت پناہی کے ساتھ ممکن ہے کہ ایسا ہی کوئی حربہ اب بھی استعمال کیا جائے، اور پھر ایران نے مختلف مواقع کے اوپر جو زر مبادلہ کمایا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ بہت سارے غیر ملکی بینکوں میں اور کرپٹو کرنسی میں رکھا گیا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ اس کی بنیاد پر چند دن اور کھینچ جائیں۔